انشاءاللہ ہر حالت میں ہوگا. میں نے ابھی کہا کہ پوری قیادت, اگر خان بھی کہیں کہ یہ جلسہ نہیں ہوگا, جلسہ ہم پھر بھی کریں گے. کی بار اگر روکا جاتا ہے, ایٹ دی اینڈ این او سی منسوخ کر دیا جاتا ہے, تو کیا لاہ عمل ہوگا اس پر آپ لوگوں کا؟ کوئی پہنچے یا نہ پہنچے, شیر افضل خان جو ہے جلسہ گاہ پہنچے گا. مروت صاحب, لاسٹ ٹائم جب خان صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی تو خان صاحب نے آپ کو بڑا کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ اب جلسے کے انتظامات اور بالخصوص راولپنڈی اسلام آباد کو آپ نے لیڈ کرنا ہے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ لیڈ نہ کرنے سے اس طرح عوام نکلے گی, اور اب کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ اب آپ کو یہ ذمہ داری نہیں دی گئی؟ دو کہ خان صاحب نے کہا تھا. نہیں, یہ ذمہ داری خان صاحب نے کہا تھا, لیکن چونکہ ذمہ داریوں کی تقسیم ہے نا, جو جہاں خوش ہوگا. میں خود یہاں پہ کرنا چاہتا تھا, پہلے بھی میں نے اسلام آباد اور پنڈی میں یہ ریلیز کی کامیابی سے, این او سی نہ ہونے کے باوجود بھی. لیکن یہ ہے کہ اب چونکہ صدر نضلاء کو بھی لانا ہے, اور یہاں جو قیادت ہے ان کی خواہش تھی کہ بلکہ وہ عزم ہے ان کا کہ ہم یہ انشاءاللہ ٹیک اوور کریں گے جلسہ گاہ کو بخیر و خوبی, اگر انہوں نے کوئی روڑے اٹکائے یا ناکے لگائے. لہٰذا ہر ایک کو موقع ملنا چاہیے, اور ہمیں یقین ہے, امید ہے ان سے کہ وہ اپنی کارکردگی ضرور, اور کوئی ہمیں نہیں روک سکتا ہے. کسی کے منہ سے بات آ جائے نا, پوری قیادت مل بیٹھ کے کہیں منسوخ ہے, پھر بھی ہم منسوخ. اور اگر کنٹینرز کی بھرمار ہو جاتی ہے, کھدائی کر دی جاتی ہے, پھر کیا کریں گے آپ لوگ؟ اب کی بار اگر روکا جاتا ہے, ایٹ دی اینڈ این او سی منسوخ کر دیا جاتا ہے, تو کیا لاہ عمل ہوگا اس پر آپ لوگوں کا؟ کوئی پہنچے یا نہ پہنچے, شیر افضل خان جو ہے جلسہ گاہ پہنچے گا. جلسہ ضرور ہوگا, اور نہ جدھر ہوں گے ادھر ہی جلسہ ہوگا. لیکن مروت صاحب, یہی دعوے لاسٹ ٹائم بھی تمام PTI رہنماؤں نے کیے تھے. لاسٹ ٹائم اور اس ٹائم میں بڑا فرق ہے, کوئی اب شک نہیں ہے, کوئی ہمیں نہیں روک سکتا ہے. کسی کے منہ سے بات آ جائے نا, پوری قیادت مل بیٹھ کے کہیں منسوخ ہے, پھر بھی ہم منسوخ. اور اگر کنٹینرز کی بھرمار ہو جاتی ہے, کھدائی کر دی جاتی ہے, پھر کیا کریں گے آپ لوگ؟ کھدائیاں تو ہر جگہ پہ ہم نے بکتی ہیں, کنٹینر بھی بکتے ہیں. انشاءاللہ یہ کنٹینر وہ ہوا میں تنکوں کی طرح بکھر جائیں گے, لیکن عوام پہنچے گی. تو کیا KPK مشینری کا استعمال کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ جو کچھ یہ کریں گے ہم اس کا توڑ ضرور نکالیں گے. مروت صاحب, جو موجودہ لیڈرشپ ہے ان سے کارکنان زیادہ ناراض بھی ہے کہ ابھی اگر 8 ستمبر کو پھر منسوخ ہوتا ہے جلسہ, تو کیا لائی عمل ہوگا؟ بیرسٹر بہت سے لوگ ناراض ہیں. بھائی مہینے سے منسوخی کے پیچھے آپ لگے ہوئے, نہیں منسوخ ہوگا انشاءاللہ ہر حالت میں ہوگا. میں نے ابھی کہا کہ پوری قیادت, اگر خان بھی کہیں کہ یہ جلسہ نہیں ہوگا, جلسہ ہم پھر بھی کریں گے. مروت صاحب, رؤف حسن کا بیان ریسنٹلی آیا, انہوں نے کہا کہ 22 اگست کو اسٹیبلشمنٹ سے جب بات ہوئی تھی, عمران خان نے پھر اس کے بعد اعلان کیا, تو انہوں نے یقین دہانی کروائی تھی کہ 8 ستمبر کو آپ کو الاؤ کیا جائے گا جلسے کے حوالے سے. اس طرح کے ہے, مجھے علم نہیں ہے, رؤف حسن صاحب کو علم ہوگا, لیکن لازماً جو ہے اخلاقی طور پر بھی اگر ان لوگوں نے ریکویسٹ کی تھی اور کمٹمنٹ کی تھی, عدالت کا حکم ہے, عوام کی خواہش ہے, آرٹیکل 16 ہے, کیوں جلسہ نہ ہو, تاکہ PTI کی اتحاد نظر نہ آئے, عوام کا اکٹھ اور مجمع نظر نہ آئے, پاکستانی نظر نہ آئے کہ پاکستان میں ہونے والے ظلم و جبر کے خلاف جو ہیں وہ صفارہ ہے. اچھا, پچھلا جو گراؤنڈ تھا وہ خاصا چھوٹا تھا, آپ لوگوں کو بھی کافی ریزرویشنز تھی کہ گراؤنڈ چھوٹا ہے, اب کی بار اس سے ٹرپل جو جگہ ہے وہ آپ کو دی گئی ہے, تو کیا یہ وجہ تو نہیں ہے کہ آپ لوگ اس کو فل نہیں کر پائیں گے؟ حکومت نے بڑی جگہ دے دی ہے تاکہ جگہ خالی رہے. انشاءاللہ اس دن 8 ستمبر کو جو ہے پشاور سے لے کر اسلام آباد تک اور اسلام آباد سے لے کر جہلم تک سڑکیں جو ہیں وہ بری ہوئی. مروت صاحب, لاسٹ یہ کمنٹ کیجیے گا, آج ڈسٹرکٹ کورٹ میں علی امین گنڈا پور صاحب کے جو وکیل ہیں, انہوں نے عدالت کو بتایا کہ وہ بیمار ہیں, اور ڈاکٹر صاحب نے ان کو 1 ہفتے ریسٹ کرنے کا کہا. وہ پھسل گئے تھے, سیلابی علاقے کا دورہ کر رہے تھے, تو اس صورتحال میں اگر وہ جلسے میں نہیں آتی تو آپ کیا عادت کریں گے؟ کیونکہ 1 ہفتہ تقریباً 11 تاریخ تک بنتا ہے اور 8 کو جلسہ ہے. علی امین خان صحت مند آدمی ہے, انشاءاللہ وہ جلدی ریکور ہو جائے گا, اور جلسے کے لیے تو وہ تو 304 ٹمپریچر میں بھی آ جائے گا. پاؤں کا مسئلہ ہے, وہ کہہ رہے چل نہیں سکتے, پاؤں پھیلا نہیں تو وہ پیدل تو نہیں آئے گا, گاڑی میں بیٹھ کے آئے گا. اچھا خان صاحب, ہر سیاسی جماعت کا یہ بیانیہ ہوتا ہے کہ ڈائیلاگ ہر مسئلے کا حل ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی
हस्ब तवक्को ही आया है। वहाँ पे भी वही लोग जीत गए जो हुक्मरान थे। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से वहाँ पे कहीं मुलाकात हुई? बिल्कुल भी नहीं। मरवत साहब, एक तरफ नून लीग का और दूसरी जानब पीटीआई के कुछ ट्रोल्स सोशल मीडिया पे आपके बारे में ट्रोलिंग कर रहे हैं, जो दौरा अजरबैजान आपका था, क्या समझते हैं कि इस तरह की जो आप, क्योंकि पार्लियामेंटेरियन है, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, इस तरह की ट्रोलिंग होनी चाहिए? देखिए, मैं सोशल मीडिया के उन तमाम लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि ये ट्रोलिंग वही लोग करते हैं जो नस्लन का मसल होते हैं। ठीक हो गया। कोई ख़ानदानी शख्स जो है गलत बात नहीं लिख सकता है। और एक बच्ची वहाँ आई अपनी माँ और भाई समेत, और उनसे कहा जी मैं वो लेवल में पढ़ती हूँ, उम्र से वो आए थे, और मैंने उसके साथ उसकी इस्तेदाफी वीडियो बनाई। अभी बच्चियाँ खड़ी थी, आपने देखा। लिहाजा नून और कुछ पीटीआई के जो दावे करते हैं कि उनके साथ है, वो ये ट्रोलिंग कर रहे हैं। बहरहाल गिरे हुए लोग हैं, और ऐसे लोगों को क्या जवाब भाई। सर, पाकिस्तान के अंदर फार्म 47 की पैदावार हुकूमत जिसको आप कहते हैं, क्या अजरबैजान में भी फार्म 47 की कुछ बाज़गश्त चली, या इन लोगों ने वहाँ पे भी मुतारफ कराया? देखो, अजरबैजान के हवाले से कोई बयान देने से मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे कोई ताल्लुकात पे कोई असर पड़े, लेकिन इस चीज़ पे मैं ज़रूर मुतरफ़ हूँ कि हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाने का और उनके तजर्बे से मुस्तफ़ीद होने की तुक नहीं बनती थी। जो नताइज आए हैं, बहरहाल अज़रबैजान के लोगों ने बड़ी प्यार मोहब्बत की, वहाँ बड़ा अच्छा हमें मेहमान नवाजी की गई। और तीसरी बात ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कई मैंने बैरूनी मुल्क दौरों पे इस तरह की सरकारी इसमें जा चुके हैं, तो लिहाजा मेरे जाने से अगर किसी को खारिश हो रही है तो वो इलाज कराएं अपना। सर, 8 सितंबर को जलसा होने जा रहा है, आप इंतजामी कमेटी के अंदर नहीं हैं, आपको क्या जिम्मेदारियां दी गई हैं? और इंतजामी कमेटी जो यहाँ जलसे की थी इस्लामाबाद मैं हूँ, लेकिन आप अपने आप को अपडेट, इंतजामी कमेटी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का मैं मेंबर हूँ। रोज़ाना रात को हमारा इजलास होता है, कल भी हमारा इजलास हुआ, और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इस्लामाबाद और पिंडी में जो है एहतजाज की क़यादत करूं और ये रैलीज़ को लीड करते हुए जलसगाह पहुंचूं, लेकिन पिंडी इस्लामाबाद की क़यादत ने भी इस दफ़ा बड़ी अच्छी और नेकाइंद और खुशाइंद बात है कि उन्होंने अब अज़म का इज़हार किया कि हम ये खुद करना चाहते हैं। और जिसके बाद मैंने कहा कि मैं सदरन अज़ला की जो रैलीज़ हैं उनको की क़यादत करूँगा। आखिरी सवाल सर, नबील कबूल ने आपके बारे में कुछ तस्दीक अमेज़ लफ्ज़ कहा, उसके ऊपर आपका क्या कहना? नबील कबूल जो है पहले भी मेरा एक नुकसान कर चुका है। मेरे साथ कुर्सी पर बैठा मेरे आईफोन पे बैठ गया था, जब उठा तो वो आईपैड बन चुका था। दूसरी बात ये, नबील कबूल साहब जो हैं वो खुद